ہر چیز کو اللہ نے آگ، مٹی، ہوا، پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے، پھر اس نے ذائقے رکھ دیے ہیں مختلف، اپنی قدرت کے ساتھ، قوت باہرہ کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی دھماکہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہے جو پورے نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ آج اس دنیا میں بڑے بڑے نمرود، فرعون، پتہ نہیں کیا نہ کیا لوگ آئے، انہوں نے دنیا کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کی، فساد برپا کیا، انسانیت کو تباہ و برباد کیا۔ نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، فرعون ہو، جو کوئی بھی آیا ہے اس نے نظام زندگی کو تباہ و برباد کیا، اس نے کشتوں کے پشتے لگائے، انسانیت کے خون کو بہایا۔ یہ میرا رب ہے جو انسانیت کو پروٹیکشن اور تحفظ عطا فرماتا ہے۔ جب میرے اندر کی دنیا ہے، ایک میرے اندر کی کائنات ہے، میرے رب نے اس کے اندر مجھے جھانکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک بیرونی کائنات ہے، اس کو بھی دیکھنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میرے جلوے تو تمہارے اندر موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، بصارت نہیں ہے تمہیں۔ اس کو دیکھو نا، یہی پانی جو تم پیتے ہو یہ تمہاری غذا بنتا ہے، اس سے تم غذا حاصل کرتے ہو، اس سے تمہاری زندگی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی پانی جو میں اپنے منہ کے ذریعے سے پیتا ہوں، یہ میرے لیے دوا بھی ہے، یہ میرے لیے شفا بھی ہے، یہ میرے لیے قوت بھی ہے، صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ میرے جسم کو مضبوط رکھے ہوئے ہے، یہ میرے جسم کو زندہ رکھے ہوئے یہ پانی۔ لیکن یہی پانی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے جسم کے اندر فضلہ بنتا ہے، اس پانی کو باہر ڈرینیج کے لیے اللہ نے تمہارا ایک نظام رکھا ہے۔ اگر تمہارے گردے میں چھوٹا سا پتھر آ جائے، تمہارے مثانے میں چھوٹا سا پتھر آ جائے، تو وہی چیز تمہارے لیے ایسی درد کی چیز بنتی ہے کہ تم اپنے بیڈ سے 2-2 فٹ اونچی جو ہے وہ چھلانگیں لگاتے ہو کہ خدایا مجھے اس سے نجات دلا، یہ بہت سخت ہے۔ وہی پانی جو تمہارے لیے زندگی کا باعث تھا، وہی لیکوڈ جس کے سہارے تمہاری پیاس بجھتی تھی، وہی چیز جو تمہاری عیش و طرب کا جو ہے وہ ذریعہ تھا، وہی ایک معمولی سی سوراخ کو اللہ نے روک دیا، تمہاری کیا حیثیت رہ گئی؟ کیا اوقات رہ گئی تمہاری اس رب کے سامنے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے یہ تو تمہاری اندر کی زندگی ہے کہ ایک جگہ پر چھوٹا سا پتھر میں رکھ دوں تو تمہیں تمہاری ماں یاد آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اس روئے زمین سے پانی نیچے کر دوں تمہاری پہنچ سے دور چلا جائے، کون ہے جو اس پانی کو لا سکے گا؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو مربوط طریقے سے چلا رہا ہے۔ کہاں تمہیں پانی کی ضرورت ہے، کہاں تمہیں گندم کی ضرورت ہے، کہاں تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ وہی جانتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو دور مت کرو۔ وہی ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بعض اوقات اس درد کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی سا ڈس آرڈر آپ کے ذہن کے اندر ہوا، آپ کے گردوں کے اندر ہوا، آپ کے لیور کے اندر ہوا، آپ کے ہارٹ کے اندر ہوا، وہ معمولی سا ڈس آرڈر تمہاری زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن وہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رات کی تاریکیوں میں اسی درد کی دوا اپنے رب سے مانگتے ہو، وہ بغیر دوا کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ بغیر دوا کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ صرف آنسو بہاتے ہو، مولا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو نے صحت مجھے عطا کی تھی، میں نے شکر نہیں کیا،
اب تو نے مجھے بیماری میں ایک پیچیدہ بیماری میں ڈال دیا ہے مولا، تو ہی ہے جو مجھے شفا عطا فرمانے والا۔ اللہ بندے کو شفا عطا فرما۔ وہ پھر پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جو مجبور کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ مجبور اسے پکارتا ہے کہ مولا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ہیں کوئی جھوٹے خدا؟ ہیں کوئی علم سائنس کے ماہر جو آ کے کہہ دیں کہ ہم تیرے دکھ کی دوا ہیں، ہم تیرے درد کی دوا ہیں؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ ایک دفعہ آنسو بہاتا ہے، رب کہتا ہے تجھے معاف کر دیا، تیری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، اس کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ وہ بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ، اللہ خود اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے تو دوائیاں بڑی کھائی تھیں، بڑے انجیکشن لگوائے تھے، بڑے آپریشنز کروائے تھے، تمہارے تو فزیشین نے، تمہارے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ اس کا فوری حل ہے، اس کا علاج ہے تمہاری اس بیماری کا، آپ نے تو وہ بھی کھائی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات آئی کہ تم اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، تم نے دیکھا کہ نہ دوائیں کارگر ثابت ہو رہی ہیں، نہ آپریشنز کارگر ثابت ہو رہے ہیں، میری زندگی ختم ہونے کو ہے، میں بے آسرا ہو گیا ہوں، نہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، نہ میری ماں میرے ساتھ ہے، نہ میرا بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں، کہ وہ سب بے بس ہیں، اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو میرا رب ہے جو میری اس بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، تم کہتے ہو میرے مولا تیرے علاوہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین کے ہاتھ میں اس کی شفا نہیں ہے، میرے بھائیوں کے ہاتھ میں اس کی شفا نہیں ہے، میرے دوست احباب کے ہاتھ میں اس کی شفا تو عطا فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے اگر تو نے مجھے مان لیا آجا، پھر میں نے تجھے شفا بھی عطا فرما دی ہے۔ جب وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور کی آواز سنتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مت دھوکے میں کوئی ہمیں ڈالے اپنے رب کے حوالے سے، مت ہمیں کوئی پریشان کرے اپنے رب کے حوالے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دواؤں میں بھی اگر بیماریاں ٹھیک کرنے کا اثر رکھا ہے تو وہ میرے رب نے رکھا ہے، وہ ایک وحدانیت کے ساتھ اب اس پوری نظام زندگی کو چلا رہا ہے، اور ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہوتا یہ نظام عالم کب کا فسادات کا شکار ہو چکا ہوتا، کب تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اگر اللہ کے علاوہ ایک بھی خدا ہوتا جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، وہ کہتا کہ آج صبح تو ادھر سے سورج طلوع ہوا ہے، میں آج جو ہے وہ مغرب سے سورج کو طلوع کروں گا، آج دنیا کو پانی دیا ہے میں پانی بند کروں گا، آج دنیا کو خوراک ملی ہے دوسرا کہتا ہے میں خوراک کو بند کروں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا اس روئے زمین پر اس کائنات میں ہوتا تو یہ زندگی یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، فساد بپا ہو چکا ہوتا اس کائنات میں۔ ہر خدا اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق چلاتا، ایک ہی خدا ہے جو اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ کہکشاں کو دیکھیں، آپ اس زمین میں بہنے والے پانی کو دیکھیں، آپ ان درختوں کے پتوں کو اٹھا کے دیکھیں، پھول کی کلیوں کو آپ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، پھلوں کو اٹھا کے دیکھیں، اس کائنات کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر کے دیکھیں، اور پھر ایک مضبوط ترین دوربین کے ساتھ دیکھیں، آپ کو تمام چیزوں کے عناصر جن کی بنیاد پر ان چیزوں کو بنایا گیا ہے وہ ایک ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ ہر چیز کو اللہ نے آگ، مٹی، ہوا، پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے، پھر اس نے ذائقے رکھ دی ہیں مختلف، اپنی قدرت کے ساتھ، قوت باہرہ کے ساتھ رکھے ہیں۔
یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی دھماکہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ہے جو پورے نظام قدرت کو چلا رہا ہے۔ آج اس دنیا میں بڑے بڑے نمرود، فرعون، پتہ نہیں کیا نہ کیا لوگ آئے، انہوں نے دنیا کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کی، فساد بپا کیا، انسانیت کو تباہ و برباد کیا۔ نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، فرعون ہو، جو کوئی بھی آیا ہے اس نے نظام زندگی کو تباہ و برباد کیا، اس نے کشتوں کے پشتے لگائے، انسانیت کے خون کو بہایا۔ یہ میرا رب ہے جو انسانیت کو پروٹیکشن اور تحفظ عطا فرماتا ہے۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اسے موت دیتا ہے، جب اس کی زندگی کا وقت ہوتا ہے تو اپنی نعمتیں اس پر جو ہے وہ وافر مقدار میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ طاقتور قوتیں اتحاد بناتی ہیں، اپنے مفادات کے لیے اتحاد بنا، یہ سیٹو ہے، یہ سینٹو ہے، یہ ورلڈ آرڈر ہے، یہ وہ آج کل ایک نئے اتحاد کی جو ہے وہ I2 اور U2 کی جو ہے نا وہ بعض گشت جو ہے وہ سنائی دے جا رہی ہے۔ یہ نظام بنتے چلے جائیں گے، طاقتور نظام اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بناتے چلے جائیں گے، لیکن ان کا یہ جو تحکم ہے اس دنیا میں وہ بالکل عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ چند دن، چند سال ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اوقات میں سمٹ جاتے ہیں۔ دنیا کہتی تھی برطانیہ کا راج جو ہے ایسا راج ہے جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا، آج ایک جزیرے میں سمٹ کر وہ رہ گیا ہے۔ لیکن میرے رب کا جو نظام ہے، میرے رب کی جو حکومت ہے وہ نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی۔ اس کی بحر و بر پر حکومت ہے، شمس و قمر پر حکومت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بیٹوں، اللہ کے معاملے میں آپ کو کوئی بھی دجل اور فریب میں نہ ڈالے۔ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کسی کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے نہیں، یا کسی دھماکے کی ساتھ جو ہے یہ دنیا قائم، اس نے اپنی قوت باہرہ کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ جب وہ چاہے گا اس نظام زندگی کو لپیٹ دے گا، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی مشیت کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رب سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔